الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ہمارا ہفتے کے دن یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ کچھ نصیحت کی بات خاص اصلاحی تناظر میں ذکر کرتے ہیں. جو ہم درس قرآن کرتے ہیں وہ روزانہ 5-10 منٹ کا ہوتا ہے، مگر یہ ہفتہ وار کچھ دیر ہم بات کرتے ہیں جس میں ہماری خواتین بھی ایک جگہ پر جمع ہوتی ہیں، مرد حضرات مسجد میں ہوتے ہیں. نفس قرآن کو دیکھا جائے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں واضح کی ہیں، مگر ہماری آج موجودہ زمانے میں امت کا تعلق قرآن مجید سے اور ذکر الہی سے ٹوٹا ہوا ہے، بالکل کٹا ہوا ہے. اور یہ تعلق اتنا زیادہ کٹا ہوا ہے، اتنا زیادہ ٹوٹا ہوا ہے کہ ہم لوگوں کو اس کے کٹنے کا، اس کے ٹوٹنے کا احساس بھی نہیں ہے. کوئی مشکل آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو کوئی بہت نیک آدمی ہوگا تو وہ قرآن خوانی کروائے گا، اور کوئی دوسرا آدمی ہوگا تو وہ کسی مدرسے میں دیکھ دے دے گا. اچھے جو نیک لوگ، جو دوسرے قسم کے لوگ ہیں جو مزاروں میں چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ان کی میں بات نہیں کر رہا. اور وہ لوگ جو کہ مشکل آتے ہی مذہب چھوڑنے کا سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ وسوسے آ رہے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کی ذات ہے بھی یا نہیں. ایک چھوٹی سی مصیبت آئی، ان کو وسوسہ آنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی قرآن سے اتنا تعلق ٹوٹ چکا ہے کہ اللہ ہم سے کیا فرماتے ہیں وہ ہمیں پتہ بھی نہیں. میں باہر کے لوگوں کی بات نہیں کرتا، میں جو مسجد اور مدرسے کے لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی یہی نظریہ رکھتا ہوں کہ ہم من حیث القوم قرآن سے دور ہو چکے ہیں، چاہے ہم مولوی لوگ ہیں چاہے باہر کے لوگ ہیں. آپ کو حیرت ہوتی ہے میں مولوی لوگوں کو کیوں کہہ رہا ہوں. مسئلہ ہمارا بھی یہی ہے، جو لوگ قرآن سے دور ہو گے خوار ہو جائیں گے. بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں. بطور مثال ایک میں مسئلہ آپ سے ذکر کرتا ہوں. 1 مہینہ پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک سیشن کورٹ میں مسئلہ آیا، وہاں سے ہائی کورٹ میں مسئلہ آیا، ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا، اس کے مخالفت میں چیلنج کیا سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ نے مسئلہ بیان کیا اور ہائی کورٹ پہ رد بھی کیا، اور رد کرنے کے بعد تقریباً اس کے اوپر جو کوئی نیوز ہیں انہوں نے 35 منٹ کی بریفنگ جاری کی. 35 منٹ. مجھے اس لیے پتا ہے کہ مجھے کسی نے مسئلے کے حساب سے بھیجی کہ بھی یہ سنیں انہوں نے کیا کہا. پھر میں نے وہ مسئلہ منگوایا کسی جاننے والے وکیل سے. تقریباً 15 صفحات پہ وہ فتویٰ جو فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جاری کیا، اور آپ حضرات کو بھی یقیناً پتہ ہوگا اس کے اندر ایک مسئلہ بیان کیا سپریم کورٹ نے. وہ عورت جس کو طلاق ہو گئی اور اس کی رخصتی نہیں ہوئی، اس کی شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ عدت کا نفقہ اس کو دے. میں اس مسئلے کو ڈسکس نہیں کر رہا، میں ایک چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں کہ اس کو تو قرآن نے کہا ہے کہ جس عورت کو طلاق ہوئی اس کی رخصتی نہیں، اس کی عدت ہی نہیں. مگر پاکستان کی جو سب سے بڑی اتھارٹی ہے اور جو سب سے بڑا پڑھا لکھا انسان ہے، جس کو پورا پاکستان کنسیڈر کرتا ہے کہ سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، وہ جج ہے. اور وہ جج یہ بات کر رہا ہے جو قرآن کی آیت کے صریح خلاف ہے. یعنی سپریم کورٹ کی جو پوری پینل ہوتی ہے اس میں کسی کو بھی آیت ہی نہیں پتا. یعنی یہ آیت تو آیت قانون ہے نا، یعنی یہ تو ایک عام بات ہے اور مسئلہ اسی کا چل رہا ہے، مگر اس کے بارے میں قرآن کا حکم ہی نہیں پتا کہ ہم نے اس سے رجوع ہی نہیں کرنا. عدت کا مسئلہ شریعت نے مطہرہ بتا دیا، کافر عدت کا مسئلہ نہیں بتاتے.
کافروں کے ہاں عدت نہیں ہے، ہندوؤں کے ہاں عدت نہیں ہے، عیسائیوں کے ہاں عدت نہیں ہے، یہود عدت نہیں کرتے، وہ ایک کو چھوڑا دوسرے کے پاس اگلے دن چلے جاتے ہیں۔ عدت تو صرف اسلام ڈیفائن کرتا ہے، مگر ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ قرآن میں لکھا، چلے فقہ حنفی کی کتابوں میں، شافعی کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہم مانتے، ٹھیک ہے وہ کتابیں آپ نے نہیں پڑھی، اگرچہ وہ قانون کی کتابیں ہیں، شریعت سے متعلق مسئلہ ہے، نکاح و طلاق تو عدالتی مسئلے نہیں ہے نا، نکاح و طلاق تو اسلامی مسئلہ ہے، شریعت کا مسئلہ ہے، نکاح تو قرآن سے ہوتا ہے، حدیث سے ہوتا ہے، نکاح کا واسطہ ہی قانون سے نہیں ہے، لیکن جب اس کی امپلیمنٹیشن قانون کر رہا ہے تو اس کو قرآن کا بھی نہیں پتا، حدیث میں آیا تو چلو ہم کہتے ہیں آپ حدیث نہیں مانتے، حدیث ضعیف ہے، کمزور ہے، وغیرہ وغیرہ، خالصتاً قرآن میں مسئلہ ہے، یعنی ہمارے معاملات کی انٹرپریٹیشن میں قرآن ہے ہی نہیں، یعنی پڑھے لکھے طبقہ، ایک عام طبقے کی تو میں کیا ہی بات کروں، ایک عام طبقے کی کیا بات کروں، ہمارے اپنے پروفیسر صاحب جنہوں نے ہمیں آرگنائزیشن بیہیویئر پڑھایا، مارکیٹنگ پڑھائی، بہت ساری چیزیں انہوں نے پڑھائی ہمیں، کہنے لگے کہ جب میرا رشتہ ہوا تو میرے سسر صاحب نے کہا کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، تو کہا مجھے وضو کا طریقہ نہیں آتا تھا، وضو کا طریقہ مجھے نہیں آتا تھا، اور مجھے اس بات پہ کوئی شرمندگی نہیں تھی کہ مجھے نہیں آتا، تو نہیں آتا تو نہیں آتا، بات ختم، حالانکہ جوان ہو چکا ہوں، شادی والا ہو چکا ہوں، 29 سال ہو چکی ہے، لیکن کوئی شرمندگی نہیں، کیوں شرمندگی نہیں، کیوں ہوگی شرمندگی جب ہمارا قرآن سے واسطہ ہی نہیں، ہمیں اس بات پہ شرمندگی ہوتی ہے کہ ہمیں انگریزی بولنی نہیں آتی، ہمیں فلاں زبان نہیں آتی، ہمیں اس بات پہ شرمندگی ہوتی، مگر اس بات پہ شرمندگی ہوتی نہیں ہمیں قرآن پڑھنا نہیں ہے، بہت ڈھٹائی سے کہتے ہیں ہم کوئی قاری تھوڑی ہیں، یعنی قرآن پڑھنا صرف قاری کی ذمہ داری، اس کے علاوہ میری ذمہ داری نہیں ہے، ایز اے مسلمان ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، قرآن سے تعلق ہمارا اتنا ٹوٹ چکا ہے، میں نحیث القوم ہم قرآن سے ٹوٹے ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، یہ اقبال نے اس کے اوپر پورے ہندوستان کو اٹھا دیا تھا، اس نے نظم لکھی شکوہ، آپ سب کو پتا ہوگا، میں ویسے دوہرا رہا ہوں تاکہ ہمیں یاد آ جائے، ایک تکرار ہو جائے، تکرار سے بات پکی ہوتی ہے، مضمون نظم لکھی شکوہ، اور اس کے اندر تیرے کعبے کو جبینوں سے سجایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں، بڑی لمبا مضمون ہے، ہماری کمزوری ہم اس کو بیان نہیں کرتے، تو اقبال نے اس کی پیک بنایا کہ یہ اس مضمون کی پیک ہے، اور احتجاج ہوا اقبال کے خلاف، 1 سال تک جیل میں رکھا، اور اقبال بڑے فلسفہ دان انسان تھے، فلسفے ضریبت ڈیلیپ کی ڈگری انہوں نے انگلینڈ سے حاصل کی، تو کوئی عام آدمی تو نہیں ہو، تو فلسفے میں ماہر، وہ کو پتہ تھا عوامی فلسفہ کیا ہے، تو اقبال نے 1 سال جیل میں گزارا، اور پھر اس کے بعد لکھی جواب شکوہ، اور پھر اس میں کہا کہ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، یہاں کہ نا تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، انہوں نے جواب لکھا، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، پھر اس بند کو کور کیا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، پھر لوگوں کو ہوش آیا، واقعی بندے نے قربانی دی، ایسے تو نہیں کہ خیال آیا تو نظم لکھ لی، وہ ہمارا حال، وہ تو اس زمانے میں پھر بھی لوگ قرآن پڑھتے تھے، آج کے زمانے میں تو قرآن کو پڑھنا ہی بھولو، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے، اکبر نے بھی ہلایا ہے اس مگر کیا ہے کہ ہم وہ زیاں کار بنے ہوئے ہیں
کہ ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے ہمارا مذہب کیا ہے، ہمیں پرواہ ہی نہیں، دین ایک سائیڈ لائن ہے، اس کو ایک سائیڈ لائن پہ لگا دیا، نہ نمازوں کا ہوش، نہ قرآن کا ذوق، نہ روزوں کا شوق، نہ ذکر اللہ کی حلاوتیں۔ اور یہ تو ہے کہ ہمارے اندر یہ کمیاں ہیں، مگر اس سے سب سے خطرناک بات یہ کہ ہمیں اس کمی کا احساس نہیں، ہمیں اس کمی کا پتہ بھی نہیں، ہم اس کمی کو دور کرنے کے بارے میں سوچتے بھی نہیں۔ ہم کہتے ہیں دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ نہ بابا، مجھے ایک ایتھیسٹ نے بات چل رہی تھی، آپ ہمیں جہنم سے ڈراتے ہیں۔ میں نے کہا بابا میں نے آپ کو کبھی جہنم سے نہیں ڈرایا۔ کہتے آپ ہمیں جہنم سے ڈراتے ہیں، میں جہنم میں جلنے کو تیار ہوں۔ میں نے کہا یہ ہائپوتھیسس قسم کی بات آپ نہ کریں۔ کہا ہائپوتھیسس نہیں ہے، میں ریئلٹی بیس کر رہا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ریئلٹی بیس آپ کر رہے ہیں، اوکے۔ صرف آپ کہتے ہیں میں جل لوں گا جہنم میں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ آپ ایسا کریں، صرف 1 منٹ اپنی انگلی کسی آگ پہ رکھ کے دکھا دیں۔ ہائپوتھیٹیکل سچویشن میں تو کوئی کچھ بھی کہہ دے، میں کہوں گا میں کل سے ہوا میں اڑوں گا، ہائپوتھیٹیکلی میں اڑ رہا ہوں۔ ہاں، اب آپ کو نہیں پتہ لگ رہا تو نہیں، میں تو اڑ رہا ہوں بس۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ صرف سپوز کر رہے ہو میں جل لوں گا جہنم۔ آپ ایسی بات نہ کرو، یا تو آپ مانو ہی نہیں جہنم، ٹھیک ہے آپ نہیں مانتے نہ مانو، اس کا انکار کرو نا۔ آپ کہتے ٹھیک ہے جہنم ہے تو میں جل لوں گا، یہ کوئی جواب دو نا ہو۔ ایسے فضولیات میں ہمارا دماغ لگ گیا، اور ہمارے بچے، ہمارے جوان، ہمارے نوعمر، ہمارے کالج کے پڑھے ہوئے لڑکے لڑکیاں، وہ کفر کی طرف جا رہے ہیں، الہاد کی طرف جا رہے ہیں، قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے، قرآن سے تعلق توڑنے کی وجہ سے۔ اور جو ایک مدرسے مسجد میں لگے ہوئے لوگ ہیں، چونکہ قرآن سے تعلق نہیں ہوتا، ابھی میں سورہ حجرات کا ہمارا درس چل رہا ہے، تو وہاں پر انہوں نے کسی صاحب کو کہا یہ تو ابو رغال ہے۔ میرے ایک ساتھی سے بات ہو رہی، کہنے لگے یہ ابو رغال ہے، تو کہنے لگا آپ کو پتہ ابو رغال کون ہے؟ میں نے کہا بھائی مجھے تو پتہ ہے ابو رغال کون ہے، مگر آپ یہ جو بات کر رہے ہو آپ کو پتہ ہی آپ صحیح کر رہے ہو غلط کر رہے ہو؟ یعنی کہ کیا ہے، کون ہے ابو رغال؟ میں نے بتایا ابو رغال کون۔ ابو رغال وہ شخص تھا، طائف جب ابرہا طائف سے لشکر لے کے گزرا تو اس نے پہلے طائف پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، تو طائف والے قبیلہ بنو ثقیف والے آئے اور کہنے لگے نہ بابا ہمارے اوپر حملہ نہ کرو، اور آپ نے آگے مکے جانا ہے وہاں پہ حملہ کرو، ہم تمہارے مقابلے کے اہل نہیں۔ تو نے کہا بھئی ہم آگے جائیں تم لوگ پیچھے سے حملہ کر دو تو کیا کرو گے؟ تو ان کا جو سردار تھا ابو رغال کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، میں تمہارے لشکر میں ہوں گا، میں تمہیں راستہ بھی دکھا دوں گا کہ مکے کا راستہ کون سا ہے، حرم کا راستہ کون سا ہے، آپ کو راستہ بھی دکھا دوں گا، اور میں ساتھ یہ ہے کہ گارنٹی کے طور پہ بھی آپ کے ساتھ رہوں گا۔ تو ابو رغال جو ہے وہ ساتھ چلا، اور ساتھ چل کے اس نے مکے کا راستہ دکھایا، اور راستے میں یہ بیمار ہوا اور راستے میں یہ مر گیا۔ لوگ جب حج کرنے آتے تھے تو منا سے آگے، عرفات سے تھوڑا سا آگے اس کی قبر تھی، تو لوگ جب حج کرنے آتے تھے تو ایک کنکری شیطان کو مارتے تھے، ایک کنکری ابو رغال کی قبر کو مارتے تھے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ قرآن مجید تو کرے وَلَا تَلْمِزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ کسی کو برے لقب سے نہ پکارو، یہ صرف قرآن نے منع کیا ہے۔ چلو کسی حدیث میں منع کیا ہو تو آپ کے یہاں حدیث ضعیف ہے یا ایسا ویسا ہے، ہمارے ہاں بڑا عام سی بات ہے، نام بدلی کرنا، گالی دینا، یہ سب وہ چیزیں جو ہمارے قرآن میں منع لکھی۔ بڑوں کا ادب نہ کرنا یہ ہمارے معاشرے میں عام، اماں ابا کا ادب نہیں کیا جاتا ہے۔ جب اماں ابا بچے کو قرآن پڑھوائیں گے تو ظاہری بات ہے قرآن بچے کے دل میں جگہ بنائے گا۔ اب اماں ابا نہ بچے کو قرآن پڑھاتے ہیں، بس قاری صاحب کے حوالے کیا، قاری صاحب آئے گا 15 منٹ 20 منٹ بچے کو قرآن پڑھائے گا، اور یہ جو اور وہ جو۔ ہمارے بڑے بزرگ تشریف لائے تھے ہمارے بچے کے ختم پہ، تو انہوں نے فرمایا کہ گھر میں ایک پریکٹس بنا لو کہ روزانہ صبح اٹھ کے بچے سے کو کہ ایک پارہ قرآن مجید کا سنائے۔ میں نے کہا کہ یہ آپ تو بڑے بزرگ ہیں، ظاہری بات ہے آپ اپنے حساب سے بات کریں گے،
میں عوامی آدمی ہوں، مجھے عوام کا پتہ ہے، میں صرف اتنا کہوں گا کہ روزانہ اٹھ کے ابا ایک رکوع پڑھے، اس کا ترجمہ سنائے، اور اس کے بعد دوسرے بچے سے کہ تم 2 رکوع پڑھو، تیسرے بچے سے کہ تم 2 رکوع پڑھو، چوتھی بچی سے کہ تم 2 رکوع پڑھو، بیوی سے کہ تم 2 رکوع پڑھو، سارے گھر میں اس طرح بیٹھ کے اجتماعی طور پر قرآن مجید کی تلاوت کریں، ایک آدھ رکوع کا ترجمہ سن لیں، اس سے کم از کم بچوں کے کان سے قرآن مجید گزر جائے گا، کم از کم بچوں کے کان سے وہ الفاظ گزریں گے جو اللہ رب العزت نے فرمائے ہیں، اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، اس کی اپنی بات ہوتی ہے۔ یہ بہت آسان طریقہ ہے قرآن کو اپنے گھر میں داخل کرنے کا۔ ہم نے قرآن کا صحیفہ اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، اور بس جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، اور جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں پہ اٹھایا۔ بس ہم نے صرف اس لیے سمجھا ہے کہ جیسے ہندو جو ہے وہ گیتا پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاتے ہیں، ہم قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا رہے ہیں۔ کھاؤ جی قرآن کی قسم کہ تم اتنے پیسے اس وقت میں دے دو گے، اسی وقت اٹھا کے قسم کہتا ہے کہ جو میں قرآن کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں نے جھوٹ نہیں بولا، بس قرآن اسی لیے رہ گیا۔ دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں۔ شادی ہونی ہے سارے ہندوؤں کے طریقے، شروع میں ایک دفعہ قاری صاحب کو بلایا، وہ قل واللہ انا پڑے گا، آپ اس کو 1000 روپیہ دو گے، جی برکت ہو گئی۔ مایوں مہندی کرنی ہے خالصتاً ہندوانہ رسم، اہل کفر کا طریقہ ہماری شادیوں میں ہو رہا ہے، ہندوانہ طریقے ہماری شادیوں میں ہو رہے ہیں، لیکن جی مسلمانوں کی شادی ہے کیوں؟ اس سے پہلے ہم نے قرآن خوانی کیا۔ تو قرآن خوانی اسی لیے کہ پہلے قرآن پڑھو، اس کے بعد کسی کی نافرمانی کرو۔ انہیں کہنے کو ہم مسلمان رہے ہی نہیں ہیں، ہماری شادیاں بتاتی ہیں کہ ہم ہندو ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، ہماری شادیاں بتاتی ہیں، ہمارے اعمال اور ہماری گیدرنگز بتاتی ہیں ہم تو عیسائیوں کے طریقے پر۔ ہندوؤں کے ہاں پردے کا کانسیپٹ نہیں، اسلام تو پردے کو واضح سکھاتا ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن۔ جب ایک بندہ خود قرآن میں جب پڑھے گا کہ اے نبی کی بیویوں پردہ کرو، جب ایک بندہ خود قرآن میں پڑھے گا کیسے اس کو گوارا ہوگا؟ لیکن مسئلہ ہے کہ ہم سے قرآن ہی دور کر دیا۔ جب انڈیا کے اوپر ایسٹ انڈیا کمپنی نے حملہ کیا، قبضہ کرنے کی سوچی، تو انہوں نے سب سے پہلے یہاں پہ ایک ڈیلیگیشن بھیجا، انہوں نے ایک سروے کیا کہ یہاں کے لوگوں کو ہم ان کے دین سے کبھی دور نہیں کر سکتے، متنفر نہیں کر سکتے۔ کہ جی کیوں؟ کہ ان کے پاس قرآن سسٹم ہے، بچہ جب پڑھتا ہے تو اس کو بغدادی قاعدہ، نورانی قاعدہ یہ پڑھاتے ہیں، اس نورانی قاعدہ کے بعد قرآن پڑھاتے ہیں، اس قرآن کے بعد آج کل ایک کتاب ہے مشکات، اس زمانے میں مشکات نہیں تھی، ایک اور کتاب تھی، مجھے نام اس کا بھول گیا، تو وہ کتاب حدیث کی پڑھاتے تھے، اور تفسیر کی تفسیر نصفی جس کا اردو ترجمہ تفسیر مدارک ہے، 3 جلدیں ہیں، 10 پارے ایک جلد، 10 پارے دوسری جلد، 10 پارے تیسری جلد۔ آج ہمارے جو دراسات دینیہ 3 سال کا کورس پڑھتے ہیں وہ لوگ تفسیر مدارک کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ اس میں صرفی نحوی بحثیں ہوتی ہیں، بنیادی چیزیں ہوتی ہیں۔ برے صغیر کے نصاب میں داخل تھا کہ بچے کو جب تک یہ نہیں پڑھایا جائے گا یہ کسی کام میں نہیں لگ سکتا، اس کے بعد وہ جہاز سازی میں لگتا، اس کے بعد وہ کھیتی باڑی میں لگتا، اس کے بعد وہ 85 قسم کی چیزوں میں لگا کرتا۔ تو یہ جب ان کے پاس قرآن سسٹم ہے، انہوں نے کہا قرآن سسٹم نکالیے، میٹرک سسٹم ڈالیے۔ ہمارے نصاب میں 9ویں کے نصاب میں داخل تھی سورہ انفال اور سورہ توبہ، اور باقاعدہ اساتذہ کا احتجاج ہوا کہ سورہ توبہ بہت مشکل ہے اور بہت لمبی ہے، لہذا سورہ توبہ کو نصاب سے نکالا جائے۔ سورہ توبہ کو نصاب سے نکال دی، اور اس پہ بڑی خوشی منائے گی کہ بھی سورہ توبہ اتنی مشکل ہے، اس کو نصاب میں داخل نہ سمجھا جائے۔ اور جو ہمارے پڑھانے والے ٹیچر تھے انہوں نے ہمیں ایک لطیفہ سنایا، کہنے لگے کہ میں ایم اے اسلامیات کا ایگزام دینے گیا تو میں نے صورتوں کے ترجمے یاد کیے، تو وہاں پر 2 صورتیں آئیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل اور لإیلاف قریش۔
کہنے لگے میں نے غلطی سے لإلاف قریش کے نیچے الم تری کیف کا ترجمہ لکھا اور الم تری کیف کے نیچے لإلاف کا ترجمہ لکھا۔ تو جب ہمارے اسکولوں کالجوں میں اسلام پڑھانے کا یہ نظم اور یہ نسق ہے اور قرآن سے ادنا سی بھی تعلق اور ادنا سی بھی مناسبت نہیں ہے، تو ہم کون سے مسلمان بن رہے ہیں؟ کون سے نصاب پہ ہم مسلمان بن رہے ہیں؟ اما ابا بچپن میں ٹیب اٹھا کے پکڑا دیتے ہیں کہ ہاں بیٹا یہ کارٹون دیکھو تم بہت انجوائے کرو گے، بڑے خوش ہوگے، کونے میں بیٹھ جاؤ گے، لانگ ڈرائیو پہ جا رہے ہیں، بچے پیچھے بیٹھ کے موبائل دیکھ رہے ہیں، اب آگے گاڑی چلا رہے ہیں، یا گاڑی ٹرین میں یہ ہو جناب اس کے اندر فلمیں کی ہوئی ہیں، بچے وہ دیکھ رہے ہیں، اما ابا یہ سکھا رہے ہیں، اسکول کے اندر یہ سکھایا جا رہا ہے۔ اسلام اور مسجد میں بیٹھنے کو تیار نہیں، جی ہم مسجد میں ملا کی تقریر سے بور ہو جاتے ہیں، تو دین اسلام ہم کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ دوستو یہ بڑے فکر کی بات ہے، بڑا لمحہ فکری ہے، بہت پریشانی تکلیف کی بات ہے۔ یہ ابھی نہیں ہوگی، جب موت کے قریب آدمی جاتا ہے تو پھر اس کو ڈر لگتا ہے، وہی اب تو میں مرنے والا ہوں، میں نے آخرت کے لیے کچھ تیار ہی نہیں کیا۔ تو گر جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جب صحت ہے، سلامتی ہے، اپنا تعلق قرآن سے بنائیے، اہل قرآن سے اپنا تعلق بنائیے، قرآن والوں سے اپنا تعلق بنائیے، قرآن سیکھیے، پڑھیے، اس کی تفسیر پڑھیے، اور یہ پھر آپ کو کھینچے گی، یہ آپ کو پھر بے چین کر دے گی کہ نہیں اور بھی پڑھنا ہے، یہ بھی پڑھنا ہے، یہ بھی پڑھنا ہے۔ لیکن فی الحال نفس قرآن پر آئیں، کچھ اس کو سیکھیں، کچھ پڑھنا سیکھیں۔ دو نوجوان لڑکے میرے پاس آئے، ایک پی ایچ ڈی تھے اور ایک ایم فل تھے۔ اس وقت پاکستان میں ایم فل نہیں ہوتا تھا، یہ دونوں باہر ملک سے آئے تھے۔ میرا ایک جگہ پر کھوکھرا پار میں میرا ایک جگہ بیان ہوتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ایک مفتی ٹکرایا، چلو ہم اس کو سیدھا کریں گے۔ تو میری مسجد میں آئے، چھوٹا سا کمرہ تھا مسجد میں، تو کونے میں بیٹھے، تو میں نے ان کے لیے کولڈ ڈرنک منگوائی، تو ایک دوسرے کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو پینا جائز ہے؟ تم نے کہا جائز ہے، جیسے پی لو۔ میں بڑا حیران ہوا، بھی ماشاءاللہ مفتی بھی ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی ہم نے اپنے بخاری شریف کے اوپر ہم نے آپ سے کوئی بات کرنی۔ میں نے کہا میں نے بخاری منگوائی، چھوٹا سا کمرہ تھا تو وہاں ساری کتابیں تو نہیں رکھ سکتے، تو قرآن مجید رکھا تھا۔ میں نے کہا بھائی مجھے نا تھوڑا سا آپ قرآن مجید پڑھ کے سنا دو، میں ذرا دیکھوں تو صحیح۔ میں نے اس سے رینڈملی کھولا تو سورہ کہف کی کچھ صفحات کھلے، میں نے کہا یہاں سے پڑھ کے سنا دو۔ اب یقین کیجئے 3 سطریں نہیں پڑھ سکے وہ دونوں، 3 سطریں تلاوت نہیں کر سکے، پھنس گئے۔ ایسے نہیں کہ غلط پڑھ رہے تھے، غلط پڑھ لیتے چھوٹ، پھنس گئے، آگے لفظ پڑھنا نہیں آ رہا، لفظ کی پروننسیشن نہیں آ رہی ہے، لفظ کی پروننسیشن غلط پڑھ لیتے۔ چلو پھر ایم فل اور پی ایچ ڈی، ایم فل اور پی ایچ ڈی کرتے کرتے عمر ہو جاتی ہے، 25 30 35 سال عمر ان کی، اور یعنی ہے مضبوط جوان آدمی اور باعث کے پڑے ہوئے، مگر کیا ہے قرآن سے اتنی دور کا واسطہ ہے کہ مناظرے کرنے آ رہے ہیں کہ جناب بخاری میں یہ لکھا، مسلم میں آپ رفع الیدین نہیں کرتے۔ میں نے کہا بابا آپ کرو، پڑھو تو صحیح، آپ نے رفع الیدین کرنا ہے کرو، فاتحہ خلف الامام پڑھو یار، کوئی مسئلہ نہیں، قرآن سے تعلق تو بناؤ۔ یعنی آپ بخاری کی صرف ایک حدیث پڑھ رہے ہو، صفحہ نمبر 102 کی حدیث پڑھ رہے ہو، صفحہ نمبر 104 کی حدیث پڑھ رہے ہو۔ اس وقت یہ تھا کہ صفحہ نمبر کے حساب سے یاد رکھا جاتا تھا، ابھی یہ ایک سوشل میڈیا نے نمبر کے حساب سے کرنا شروع کیا، ورنہ بخاری کا ایک نسخہ قدیمی کا نسخہ ہوا کرتا تھا، ابھی تو پھر کمپیوٹرائز نسخے آ گئے اور اس طرح کے وہ مخطوطات ہوتے تھے، ان سے پڑھا جاتا تھا۔ یہ میں بہت زمانے پہلے کی بات نہیں، آج سے 10-12 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا آپ نے یہ 2-4 چیزیں آپ کو کسی نے پڑھائی ہیں اور آپ نے پڑھ لی، اور پڑھنے کے بعد آپ فساد کرنے آ گیا، آپ کی حال تو یہ ہے کہ آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اور مسئلہ یہ حقیقت ہے کہ میں کئی کالجوں میں، کئی یونیورسٹیز کے اندر گیا ہوں، چونکہ میں خود پڑھتا تھا، تو کوئی بات ہوتی، کوئی دیکھتا کہ سر پہ ٹوپی رکھی ہے، مولوی صاحب ہے، سر جھکا کے بیٹھا ہے، لڑکیوں سے بات نہیں کر رہا، تو پوچھنے آ جاتے تھے کوئی دین کے بارے میں ہمیں کچھ بتا دو، سمجھا دو۔ اب یقین کیجئے میں جتنے نوجوانوں سے ملا ہوں، قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، بھی کسی سے پڑھ لو نا، وہ قاری صاحب عجیب سے ہوتے ہیں، ان سے اسمیل اچھی نہیں ہوتی، یہ نہیں، عجیب بات ہے۔ یہ یہاں ڈریسنگ سینس پہ اعتراض ہے اور وہاں پر ننگے لوگوں کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں کہ وہ ان کے پریسٹ ننگے رہتے ہیں پوری زندگی، اور بھئی بڑے مجاہدے کرتے ہیں، وہاں آپ کو ننگا بندہ قبول ہے اور یہاں پہ آپ کو ڈریسنگ سینس پہ اعتراض ہو رہا ہے۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ انسان اپنے لیے خود بہانے تلاش کرتا ہے، وہ بہانے نہیں ہوتے، وہ اپنے لیے کنویں ہوتے ہیں جس میں انسان کا ایمان گر جاتا ہے۔
تو بھئی اپنا تعلق قرآن سے بنائیے۔ میں نے خود دیکھا ہے بوڑھے آدمی اپنے پوتوں کی عمر کے قاری حضرات حافظ سے قرآن مجید سیکھ رہے ہیں، تو قرآن مجید سیکھیے، قرآن سے تعلق بنائیے، ہمارے ایمان کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ اللہ، آپ قرآن کو ہمارے سینوں میں زندہ فرما دیجیے، قرآن سے تعلق رکھنے والا بنا دیجیے، قرآن سے محبت رکھنے والا بنائیے، قرآن کو پڑھنے والا، قرآن کو سمجھنے والا ہم سب کو بنا دیجیے۔ آپ نے اس قرآن کو پوری امت کے لیے، اہل کفر کے لیے، اہل اسلام کے لیے، اہل بغات کے لیے، آپ نے سب کے لیے راہ ہدایت بنایا ہے۔ اے اللہ ہم سب کو اس راہ ہدایت سے فائدہ اٹھانے والا بنائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ